اور اسی آیت کا مفہوم اقبال نے بھی کیا ہے سوالیہ انداز میں، وہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، مٹی کی تاریکی میں کون تمہارے بیج کو پالتا ہے؟ اے ابن آدم ذرا غور تو کرنا، اگر تو مٹی کے اندر فولاد جیسی چیز لوہا دفن کر دے، زمین کی نمی اور برودت اسے کچھ دنوں کے بعد خاک میں بدل دیتی ہے، زنگ آلود ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اے ابن آدم جب تو اپنا دانہ امانتاً اس زمین میں دفن کرتا ہے، وہ زمین اس کو خاک میں بدلنے کی بجائے گل و گلزار بنا دیتی ہے، اور تیرے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر تیری امانت تجھے واپس کر دیتی ہے۔ اقبال اسی کا ترجمہ کر رہا ہے، وہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون پالتا ہے؟ ہاں تمہاری محنت ہے زمین کے اوپر، ہل چلاتے ہو زمین کے اوپر، بیج ڈالتے ہو زمین کے اوپر، کھاد ڈالتے ہو زمین کے اوپر، مگر نیچے حکم کس کا چلتا ہے؟ اور اگر اس کا حکم نہ چلے تو سب جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ بنجر زمین ہوئی تو کچھ بھی نہ ہوا ہے، سب ختم ہو گیا یا نہ ہوا؟ تو اقبال کہتا ہے وہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون لایا پچھم سے بادے سازگار، او خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشۂ گندم کی جیب، اور کس نے موسموں کو سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ یہ موسموں کو بدلنا کس نے سکھلایا؟ کبھی گرمیاں آ گئیں، کبھی سردیاں آ گئیں، اور اگر وہ چاہے تو گرمیوں میں سردیاں کر دے، اگر وہ چاہے تو سردی میں گرمی کر دے۔ یہ کس کے حکم سے؟ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اور کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں ہے، سب اس کے حکم سے ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں رزق بھی دیتا ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ پھر میری عبادت کرو۔ ماں باپ سے محبت کرتے ہو تمہیں پالنے والے، لیکن جو تمہارے ماں باپ کو بھی پالنے والا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو قرآن پاک میں واضح فرما دیا فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر تمہیں ماں باپ شرک کا کہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اور ماں باپ اس کے خلاف کہہ رہے ہیں تو بالکل ان کی بات نہیں ماننی، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ ماں باپ مجبور کر رہے ہیں، کوئی نہیں ویاہ والے دن کٹا دے پھر بعد رکھ لیں، یہی تو دن ہے۔ یہاں پر جہاں سب نے آپ کو دیکھنا ہے، ماشاءاللہ سنت رسول ہے، ہیں جی۔ بہت سے نوجوان ڈٹ گئے، ان کا ہم داڑھی نہیں کٹائیں گے، رشتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کہیں اور سے۔ اگر آج تم دب گئے نا تو پھر دبے ہی رہو گے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور اگر آج ڈٹ گئے تو انشاءاللہ پھر ڈٹے ہی رہو گے۔ اور جو نہیں ڈٹے دیکھ لو پھر کتنی عمر گزر گئی، 50 سال گزر گئی، 70 سال گزر گئی، نہیں ڈٹے نا تو آج تک نہیں ڈٹ سکے۔ تو اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا، یہ مولوی کی سنت نہیں، یہ حضور کی سنت ہے، اور مرنے سے پہلے حضور کی سنت چہرے پہ سجا کے چلے جاؤ۔ جس کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہا تھا، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ حضور جیسی صورت تو بناؤ نا، حضور جیسا چہرہ تو بناؤ، حضور دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ ورنہ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے قبر میں حضور کا دیدار کرایا جائے گا، بیچ میں سے پردے ہٹائے جائیں گے، تو اب حضور کا چہرہ تو داڑھی والا ہوگا، یہ دیکھ کے گھبرا جائے گا۔ کیوں جی، گھبرا جائے گا کہ نہیں؟ گھبرا جائے گا۔ تو اس لیے جب اپنے چہرے پہ داڑھی ہوگی تو گھبرائے گا نہیں، خوش ہو جائے گا۔ اور اگلی بات سن لو، جو بھی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، یہ تو مسئلے کی بات ہے۔ جس بندے کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، داڑھی نہیں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جو جس سے مرضی جا کے فتویٰ پوچھ لو، مسئلہ ہے ہی یہ
حضور اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، چاہے وہ روضہ رسول پہ خود سلام کرے، چاہے وہ کسی کے ذریعے بھیجے، داڑھی منڈے کے سلام کا حضور جواب نہیں دیتے۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو اس لیے جو حج پہ جا رہے ہیں، حج کے سارے احکام مسائل آپ سیکھ رہے ہیں، تو یہ تہیہ کر لیں کہ اب میں نے اپنے چہرے کے اوپر حضور کی سنت سجانی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بھی داڑھی منڈے لوگوں سے بات نہیں کی، بلکہ ہٹا دیا۔ ایران کے سفیر آئے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضور سے گفتگو کرنے کے لیے سفارتی سطح پر بات کرنے آئے۔ جب حضور نے دیکھا کہ داڑھی منڈی، فرمایا اٹھو یہاں سے، میری مجلس سے اٹھاؤ ان کو۔ اللہ کی انہوں نے تخلیق کو بدلا، فرمایا مسجد سے باہر بیٹھو، میں براہ راست تم سے بات نہیں کروں گا، میرے نمائندے تم سے بات کریں گے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، کہیں ایسے نہ ہو قیامت کے دن حضور اپنے چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں میرے چہرے میں کیا نقص تھا کہ تو نے میرے چہرے جیسا چہرہ نہیں بنایا، کیا کمی تھی اس کے اندر۔ تو اس لیے میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آج کم از کم دل سے نیت کر لیں، کہو تو صحیح، انشاءاللہ۔ اور داڑھی یہ پوری ہے، یہ اس سے نیچے سب فیشن ہے، قدرتی کسی کی چھوٹی ہو تو الگ بات ہے، باقی جو کٹی ہوئی ہو، 1 انگل ہے 2 انگل ہے، اور بعضوں نے وہ کیا وہ چونٹیاں سی چمٹائی ہوتی ہیں، جیسے وہ شاید کوئی چونٹیاں نہیں چمٹی ہوتی، وہ اس قسم کی رکھ کے پھرتے ہوتے ہیں، اور بعضوں نے داڑھی کے سٹائل تماشے بنا رکھے، کوئی ادھر سے بریک کر کے پھرتا ہے، کوئی یہاں چڑیا بٹھا کے پھرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ حضور کی سنت کا اتنا مذاق۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اصل داڑھی وہی ہے، باقی جو چھوٹی چھوٹی کٹا کے رکھتے ہیں، میں ان کو کہا کرتا ہوں یہ بڑے بیچارے مظلوم ہیں۔ کیوں؟ ان کو تانے تو ہمارے ساتھ برابر کے ملتے ہیں، مگر ثواب انہیں کوئی نہیں ملتا، ثواب سے فارغ ہیں، یہ تانے برابر کے ملتے ہیں۔ داڑھی رکھی کم ویک تیرے کی نے ہیں، تو اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا، تانے میں نے تو وہی جو تم نے سن لی ہے، تو ثواب سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ اس لیے پوری کر لو، کرنی چاہیے نا۔ تو میرے محترم سامعین، اعبدوا ربکم، حق تعالیٰ فرماتے تمہارا رب ہے، اپنے رب کو پہچانو، اپنے پروردگار کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے نفس کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ سجدہ صرف ایک اللہ کا حق ہے، اور کسی کے لیے بھی سجدہ چاہے تعظیمی ہو سب حرام ہے۔ جھکنا صرف ایک خدا کے آگے۔ طواف بیت اللہ کا ہے، باقی کسی بھی بزرگ کی قبر کا طواف یہ سب شرک ہے اور یہ سب حرام ہے۔ سمجھے ہو بات کہ نہیں؟ تو سجدہ کس کا حق ہے؟ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اور یہ اللہ کی محبت کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے تو ہمیں اپنا دوست بنایا ہے۔